اصطفى وعلى آله أولي الكرم والصدق والصفا وأصحابه النجوم والهدى أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى إجلالا وإكراما لشأن عظمة حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. معزز و مکرم حاضرین کرام و سامعین ذوی الاحترام، عزیز بزرگوں اور دوستو، گزشتہ جمعہ میں ہم نے ہجرت کے 10ویں سال کا جو سب سے اہم واقعہ ہے حجۃ الوداع کا ہم نے باضابطہ طور پر آغاز کیا، اور ہم نے یہ سماعت کیا کہ ذوالقعدہ کی 24ویں تاریخ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی جانب آپ نے سفر کیا، اور 4 ذی الحجہ کو آپ نے مدینہ منورہ میں آپ داخل ہوئے، اور مکہ مکرمہ میں آپ داخل ہوئے، اور آپ نے وہاں پر مکمل عمرہ اپنا ادا کیا۔ عمرے کے کیا کیا احکام تھے اور کس طرح سے رسول پاک علیہ السلام نے عمرہ ادا کیا، یہ ساری تفصیل ہم گزشتہ درس میں سماعت کر چکے۔ 4 ذی الحجہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمرہ مکمل ہوا۔ آپ پھر اور 4 دن تک مکہ ہی کے قریب میں ایک مقام ہے بطحا، وہاں پر آپ سکونت پذیر رہے، وہاں پر رہنے لگے۔ اس کے بعد جب 8ویں ذی الحجہ آئی، اور ان دنوں میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن گئے ہوئے تھے رسول پاک علیہ السلام کے کچھ کام سے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی احرام باندھ کر نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ اس حج میں شامل ہو گئے۔ اب یہ ان دنوں میں بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جمع غفیر تھا، تمام عرب کے قبائل جو دور دور سے آئے تھے، آپ نے پچھلے جمعہ سنا کہ کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام کا مجمع تھا۔ وہ رسول پاک علیہ السلام کے ارد گرد ایسا منڈلا رہے تھے جیسا شمع کے گرد میں کرنیں ہوتی ہے، اور شمع کے قریب میں پروانے جو ہوتے ہیں، اس طرح سے رسول پاک علیہ السلام کے قریب میں یہ صحابہ کرام منڈلا رہے تھے۔ جب رسول پاک علیہ السلام وضو فرماتے تو صحابہ کرام کا معاملہ یہ ہوتا کہ رسول پاک علیہ السلام کے وضو کے پانی کے ایک قطرے کو بھی صحابہ زمین پر گرنے نہیں دیتے، ہاتھ بڑھاتے اور اس کو لیتے، اپنے چہرے پر مل لیتے، پی لیتے، جسم پر لگا لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ دھو رہے ہیں تب بھی یہی عمل ہے، آپ کلی کر رہے ہیں یہی عمل ہے، آپ ناک صاف کر رہے ہیں تب بھی صحابہ کرام اپنے ہاتھوں کو بڑھاتے، اور وہ نبی پاک علیہ السلام سے مس ہوا پانی اپنے ہاتھوں میں لیتے، اپنے جسموں پر پن لیتے، اپنے چہروں پر اس کو مل لیا کرتے، اور اس پانی سے صحابہ کرام برکت حاصل کیا کرتے تھے۔ یہ ایک عظیم الشان نظارہ انہی دنوں میں جب رسول پاک علیہ السلام حجۃ الوداع کے لیے آئے تھے، یہ واقعہ پیش آیا۔ اب اس کے بعد رسول پاک علیہ السلام نے مکے کو جانے سے پہلے، حج کا آغاز کرنے سے پہلے ایک مختصر خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ اس کے اندر 2 باتوں کو رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ ایک تو قیامت کی نشانیاں تھی، اور ان نشانیوں میں سے ایک نشانی کو رسول پاک علیہ السلام نے خاص طور سے ہائی لائٹ کر کے بتایا کہ قیامت کے قریب لوگ نمازوں کو مار ہی ڈالیں گے، یعنی بالکل نمازوں کو لوگ چھوڑ ہی دیں گے۔ یہ قیامت کے قریب کی نبی پاک علیہ السلام نے نشانی بتائی ہے۔ اب یہ قربہ ارشاد آپ نے 7 ذو الحجہ کو فرمایا۔ 8 ذو الحجہ کو رسول پاک علیہ السلام فجر کی نماز کے بعد چاشت کے وقت تک آپ نے انتظار کیا۔ چاشت کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے اپنے سفر حج کا آغاز کیا۔ آپ جس مقام پر بطحا کی وادی میں رکے ہوئے تھے مکے کے قریب، وہاں سے آپ مینا تشریف لے گئے۔ مینا میں صحابہ کرام پورے نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے پیچھے ہیں۔ آپ نے وہاں پر 1 دن کا قیام فرمایا، یعنی آپ چاشت کے وقت صبح 8-9 بجے سے لے کے 11 بجے کے درمیان رسول پاک علیہ السلام مینا کی جانب روانہ ہوئے، اور 12 بجے سے پہلے مینا میں پہنچ گئے۔ زوال کا وقت جیسے ہی ختم ہوا،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر ادا کی، پھر عصر کی نماز ادا کی، مغرب، عشاء، دوسرے دن کی فجر، 5 نمازیں آپ نے مینا میں ادا کی۔ اس کے بعد دوسرے دن کے جب وقت آیا، 9 ذی الحجہ، عرفے کا دن جو اصل حج کا دن ہوتا ہے، اس روز نبی پاک علیہ السلام مینا سے نکل کر میدان عرفات آپ تشریف لائے۔ صبح فجر کی نماز ادا کی مینا میں، فجر کی نماز پڑھ کے رسول پاک علیہ السلام مینا سے میدان عرفات کی جانب آپ روانہ ہو گئے۔ میدان عرفات 14 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، وہاں سے پہنچتے پہنچتے دوپہر کا وقت ہو گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے جیسے ہی زوال کا وقت ہوا، آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمایا، جو خطبہ قیامت تک آنے والے لوگوں کی رہنمائی فرماتا ہے۔ بہت سارے ایسے احکام رسول پاک علیہ السلام نے اس میں دیے ہیں جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے خطبے کا ارشاد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے کیا۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ شاید آج کے بعد ہماری اس طرح ملاقات نہیں ہو سکے گی، جس طرح ہم مجمع میں آج حاضر ہے، ایسی ملاقات دوبارہ میسر نہیں آئے گی۔ یہ پیغام دینا تھا کہ یہ اب ہمارا آخری حج ہے اور آخری ایام ہمارے قریب ہے۔ جیسے ہی صحابہ کرام نے یہ الفاظ سنے، اس رقت انگیز جملے کو، درد انگیز جملے کو سن کر صحابہ کرام پر رقت طاری ہوئی اور صحابہ کرام کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جھلک اٹھے۔ اس کے بعد رسول پاک علیہ السلام نے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ گمراہ میرے بعد گمراہ نہیں ہونا اور ایک دوسرے کی گردن آپس میں نہیں مارنا، یعنی قتل و غارت گری سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، کسی کا ناحق قتل نہیں کرنا۔ رسول پاک علیہ السلام نے اس میں اپنے غلاموں کے، ماتحتوں کے ساتھ، جو آپ کے نوکر ہے، جو آپ کے پاس کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا رسول پاک علیہ السلام نے حکم دیا۔ پھر شوہروں کو حکم دیا کہ وہ بیویاں تمہاری اطاعت میں ہیں تو ان کی کفالت کرنا، ان کی ذمہ داری کو سنبھالنا، ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا، یہ بھی تم پر لازم اور ضروری ہے۔ ان کے بارے میں حبیب پاک علیہ السلام نے ڈرایا کہ ان کے حقوق کی حق تلفی نہیں کی جانی چاہیے۔ جو بھی غلام آپ کا ہے یا آپ کی بیوی ہے، یہ بھی آپ کے ماتحت رہتی ہے، غلام بھی آپ کے ماتحت ہوتے ہیں، تو ان کی ایسا نہیں کہ ان پر ظلم کیا جائے، ان کے حقوق کو تلف کر دیا جائے۔ حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے حقوق کی پوری ادائی کیا کرو۔ پھر اس کے بعد رسول پاک علیہ السلام نے جو عربوں کے اندر جنگ کی جو 2 بڑی وجوہات تھی، اس کے اوپر رسول پاک علیہ السلام نے قطغن لگانے کے لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر سود کو حرام کر دیا ہے، آج کے بعد کوئی سود نہ لیا جائے گا نہ دیا جائے گا۔ پھر وہ حدیث شریف بھی ہے کہ سود لینے دلانے والے پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا کہ ہم نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کر دیا ہے۔ اے ایمان والو، تم اپنے ہاتھوں کو سود سے روکے رکھو۔ سود کے اندر تفصیل ہے، لیکن حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے ادائے سود کے مطالبات کو اب موقوف کر دیا ہے، اور جو اس کی شروعات میں اپنے گھر سے کرتا ہوں، میرے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کو جو تم لوگ پیسے دینا ہو، جو سود کے پیسے بنتے ہیں، وہ سارے سود کے پیسے میں اپنی طرف سے معاف کرتا ہوں۔ جتنا قرض لیا گیا ہے اتنے قرض کی ادائیگی کر دی جائے، سود کا ایک پیسہ بھی اب نہیں لیا جائے گا۔ دوسری اہم چیز تھی جو عرب کے اندر جنگوں کے لیے بات پر جو چھوٹی چھوٹی جنگیں بڑی میں تبدیل ہو جاتی تھی، وہ تھی لڑائی جھگڑے کی اصل وجہ ایک دوسرے کا آپس میں ناحق خون کرنا۔ کسی کا غلطی سے خون ہو جائے تو اس کی وجہ سے بڑی جنگیں اس میں تبدیل ہو جاتی تھی۔ پھر اس کے بعد سال ہا سال وہ ان کی دشمنیاں چلتی تھی۔ بعض تو ایسے تھے کہ پیڑھیاں در پیڑھیاں صرف ایک چھوٹی وجہ کی اس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے میں مبتلا ہوئی۔ اس چھوٹی سی لڑائی کی وجہ سے کئی پیڑھیوں کا خون بہایا گیا۔ رسول پاک علیہ السلام نے اس پر بھی قطغن لگائی، اور جو سب سے اہم بات تھی اس میں کہ
مقتولوں کا جو خون بہا ادا کیا جاتا تھا اس کی وجہ سے لڑائی جھگڑا ہوا کرتا تھا کہ بھائی اس نے میرے رشتہ دار کو مارا، میں اس کے رشتہ دار کو ماروں گا، پھر وہ اس کے رشتہ دار کو مارتا، یہ سلسلہ اسی طرح چلا کرتا تھا۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس پر روک لگانے کے لیے آیا ہوں، اور میں اپنے خاندان کا ایک خون، ربیعہ بن حارث آپ کے چچیرے بھائی تھے، ان کو قبیلہ بنو سعد والوں نے غالباً مار دیا تھا، قتل کر دیا تھا، اس کی وجہ سے آپسی رنجش تھی۔ رسول پاک نے فرمایا کہ میں اپنے خاندان کا یہ خون ان کو معاف کرتا ہوں تاکہ لوگوں کے اندر یکجہتی رہے، اتحاد قائم ہو، لوگ ایک دوسرے سے مل کر مسلمانوں کو آپس میں ملائے اور اسلام کا بول بالا ہو۔ یہ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اسی طرح رسول پاک علیہ السلام نے رنگ و نسل کا جو امتیاز تھا اس کو ختم کر دیا، جو جگہ کا امتیاز تھا اس کو ختم کر دیا، جو زبان کا فرق تھا۔ آج بھی آپ دیکھیں عرب کے لوگ آپ کو عجمی کہتے ہیں، عجم کے معنی گونگے، عجم کہتے ہیں گونگے کو، تو ہم گونگے یعنی ان کی زبان ہم کو نہیں آتی، جو قرآن کی زبان ہے، جو اللہ کی زبان ہے وہ ہم کو نہیں آتی، اسی لیے ہم کو گونگے کہا جاتا ہے۔ یہ فرق اس وقت بھی موجود تھا، عرب کے اندر عجم کے اندر گورا کالا یہ فرق محسوس کیا کرتے تھے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ آج سے وہ فرق کو ختم کر دیا گیا ہے، کوئی گورے کو کسی کالے کو گورے پر فضیلت نہیں ہے، کوئی عربی ہے تو کہ اس کو عجمی پر فضیلت نہیں ہے، کوئی عجمی ہے تو عربی پر اس کو فضیلت نہیں ہے، سب برابر ہے الا بالتقوی، مگر اللہ کے نزدیک وہ زیادہ مقام والا ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اللہ کے نزدیک نہ کوئی گورا ہے نہ کوئی کالا ہے، نہ عربی ہے نہ عجمی ہے، سب اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ اس کو محبوب رکھتا ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے۔ اب وہ عرب والا بھی ہو سکتا ہے، عجم والا بھی ہو سکتا ہے، گورے رنگ کا بھی ہو سکتا ہے، کالے رنگ کا بھی ہو سکتا ہے، جس کے اندر جتنا زیادہ تقوی ہے وہ اللہ کے زیادہ نزدیک ہے۔ پھر اس کے بعد حبیب پاک علیہ السلام نے نمازوں کی حفاظت کا حکم دیا کہ تم اپنی پنجگانہ نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرو، جو رمضان کے روزے اللہ نے تم پر فرض کیے ہیں اس رمضان کے روزوں کو اچھائی کے ساتھ حفاظت کے ساتھ رکھتے رہو۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے بارے میں فرمایا کہ تم خوش دلی کے ساتھ اللہ کی راہ میں اپنے اموال کی زکوٰۃ دیا کرو۔ پھر اس کے بعد رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ خبردار میں حوض کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا۔ اس کے بعد حضور نے ایک جملہ فرمایا وہ ہمارے لیے قابل غور ہے اور قابل اصلاح بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارا حوض کوثر پر انتظار کروں گا اور میری امت کے چہرے چمکتے ہوں گے، میں ان چمکتے چہروں سے اپنی امت کو پہچان لوں گا اور دیگر امتوں پر اپنی امت کے لیے فخر کروں گا، یعنی میں اپنی امت کو دیکھ کر جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے ان کو دیکھ کر فخر کروں گا۔ آگاہ ہو جاؤ اپنے چہروں کو سیاہ مت کرنا، اپنے چہروں کو سیاہ کر کے مجھے رسوا مت کرنا، وہاں پر میرے چہرے کو سیاہ مت کرنا، یعنی میری رسوائی مت کرنا۔ کیسے رسوائی ہوگی؟ حضور نے فرمایا کہ تم دنیا میں بدعملی کرو گے میرے لیے وہاں رسوائی کا باعث بنے گا، میں تم پر فخر کرنا چاہتا ہوں، تم اچھے اعمال دنیا میں کرو تاکہ میں تم پر فخر کروں، تم نمازوں کی پابندی کرو تاکہ تمہارے چہرے نور والے ہو، میں تم کو دیکھ کر فخر کروں، تم نیک اعمال کرو، نیکیوں کی طرف اپنے آپ کو لے جاؤ تاکہ میں اپنی امت کو بتا کر دیگر امتوں پر فخر کا اظہار کروں۔ اگر تم دنیا میں بدعملی کرو گے، گناہ کے کام کرو گے، نمازوں کو چھوڑو گے اور اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کرو گے، وہاں میرا چہرہ رسوا ہوگا، مجھے رسوائی کا عالم دیکھنا پڑے گا، تمہاری وجہ سے میری رسوائی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حوض کوثر پر میرے سامنے تم کو پیش کیا جائے گا اور میں اپنے امت کے چہروں کی وجہ سے فخر بھی کروں گا۔ تو امت کو چاہیے کہ اپنے اعمال کی اصلاح کر کے رسول پاک علیہ السلام کی خوشی کا سبب بنے، نہ کہ رسول پاک علیہ السلام کو ناراض کرنے کے ہم سبب بنے۔ آگے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا میرے بارے میں تو تم اللہ کو کیا جواب دو گے؟ صحابہ کرام نے فرمایا انک قد بلغت وادیت ونصحت، یا رسول اللہ آپ نے اپنی تبلیغ کا حق ادا کر دیا، آپ نے ہم پر تبلیغ کو مکمل کر دیا، آپ نے جو حق اللہ تبارک و تعالی تھا اس کو پورا ہم تک پہنچا دیا ہے۔ ہم اس کی اللہ کے بارگاہ میں اس سوال کا یہ جواب دیں گے کہ آپ نے جو دین لایا تھا وہ ہم تک پہنچایا، آپ کو اللہ نے جو نصیحتیں کی تھی آپ نے ہم تک وہ صحیح سلامت
سلامتی کے ساتھ اور پوری آپ نے پہنچا دی۔ اس کے بعد رسول پاک علیہ السلام نے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، یہ 1,24,000 کا جو مجمع ہے صحابہ کرام کا، یہ گواہی دے رہا ہے کہ میں نے اپنا کام مکمل کر دیا، تیرے پاس سے جو فرائض آئے تھے میں ان کو بتا دیا، جو احکام آئے تھے میں نے پورے ان کو بتا دیا، اللہ تو اس پر گواہ ہو جا، میری گواہی کا تو اعتراف کر لے، اور مخلوق خدا کا جو سامنے کھڑے ہو کر اعتراف کر رہے ہیں ان کا بھی اعتراف تو سن لے۔ اس کے بعد رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو نصیحتیں میں نے کی وہ نصیحتوں کو یاد رکھو، اور جو یہاں پر موجود نہیں ہے، جو یہاں غائب ہے، ان تک اس کو پہنچا دو۔ وہی نصیحت کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے، اسی کی ایک کڑی یہ بھی ہے کہ وہی خطبے کے الفاظ آپ تک پہنچائے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد جب رسول پاک علیہ السلام مسجد نمیرہ میں، جہاں پر آج مسجد نمیرہ ہے، میدان عرفات میں اپنے خطبے سے فارغ ہوئے، وہیں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس آیے مبارکہ کو لے کر نازل ہوئے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے دین کو مکمل تمام کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمتوں کو مکمل کر دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اسلام کے دین ہونے پر جس نے اس کو قبول کیا اس سے اللہ تعالی راضی ہو گیا۔ اليوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تمام نعمتوں کو تم پر مکمل کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پر اللہ تبارک و تعالی راضی ہو گیا۔ یہ آیت بڑی مشہور ہے جو اس موقع پر نازل ہوئی۔ حضور پاک علیہ السلام منبر سے اترے اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ اذان دے۔ اسی موقع پر حضرت ام فضل رضی اللہ عنہ نے حضور کو دودھ پیش کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مجمع کے سامنے اس دودھ کو نوش فرمایا، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ 9 تاریخ ہے، عرفے کا دن ہے، یہاں پر ہم روزہ رہتے ہیں، لیکن حجاج کے لیے روزہ نہیں ہے۔ 9-10 کو روزہ رکھا جاتا، 10 کو تو نہیں، 9 کو روزہ رکھا جاتا ہے، 8-9 کا روزہ ملا لیا جاتا ہے۔ 10 کے دن تو عید ہوتی ہے، عید کے دن روزہ نہیں ہوتا، تو 9 کا روزہ، عرفے کا روزہ بڑی اہمیت کا ہے، لیکن حجاج کے لیے اس دن کا روزہ نہیں ہے۔ یہ پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے وہاں پر تمام مجمع کے سامنے آپ نے نوش فرمایا دودھ۔ اس کے بعد اذان ہوئی، اس کے بعد رسول پاک علیہ السلام نے ظہر کی نماز اقامت ہوئی، ظہر کی نماز ادا فرمائی، پھر اس کے بعد اقامت دی گئی، فوری اسی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز عطا فرمائی۔ اس کو جمع بین الصلاتین کہتے ہیں۔ احناف کے پاس سوائے ان مواقع کے علاوہ جمع بین الصلاتین کرنا جائز نہیں ہے، 2 نمازیں ایک ہی وقت میں ادا نہیں کی جا سکتی سوائے اس موقع کے علاوہ۔ جمع بین الصلاتین آپ کو کرنا ہے تو آپ کے لیے مشورہ یہ ہے کہ آپ پہلی نماز کو تاخیر سے پڑھے، دوسری نماز کو جلدی کر لے۔ فار ایگزامپل آپ ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں، مغرب عشاء ایک ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں، تو ظہر ہم کیا کرتے ہیں، ابتدائی وقت میں زوال کا وقت ختم ہوتا ہے، شروع میں پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ ظہر کا وقت 3:30 4 4:15 تک بھی ہوتا ہے، تو آپ وقت دیکھ لے، اس کے حساب سے جب 15 منٹ باقی ہو آپ ظہر کی نماز ادا کرے، ذکر کرتے بیٹھ جائے، عصر کا وقت جیسا ہی شروع ہو عصر کی نماز پڑھے، ذکر کر کے آپ اٹھ جائے۔ یہ 2 چیزیں ہیں۔ مغرب کی نماز کا بھی ویسا ہی، مغرب جلدی پڑھی جاتی ہے، عشاء نماز وقت شروع ہونے کے بعد، مغرب کو آپ تاخیر سے پڑھے، عشاء کو آپ جلدی پڑھ لے، جیسا ہی مغرب کا وقت ختم پر ہو مغرب ادا کرے، پھر جیسے عشاء کا وقت شروع ہو جائے عشاء پڑھ لے۔ یہ احناف کے پاس جائز ہے، لیکن ایک ہی وقت میں 2 نمازیں پڑھنا جس طرح یہاں پڑھی گئی ہے وہ ان مواقع کے علاوہ اور احناف کے پاس اس کی گنجائش نہیں ہے۔ حضور پاک علیہ السلام جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ میدان عرفات میں اپنے خیمے میں آئے، اور مغرب تک ظہر عصر پڑھ چکے، آپ ظہر کے وقت میں پورا مغرب تک کا وقت آپ دعاؤں میں اپنے کمرے میں مشغول رہے، جہاں بھی میدان عرفات میں آپ کو جگہ ملی وہاں پر آپ مشہور ہیں۔ اسی دوران ایک صحابی رسول اونٹ سے گر کر آپ کی شہادت ہو گئی، انتقال ہو گیا، تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ احرام ہی کی حالت میں ان کی تدفین کر دی جائے، اور اللہ تعالیٰ حج اور عمرے کے احرام میں جو بندہ مرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی حالت میں رکھتا ہے، اور قیامت تک یہ بندہ تلبیہ ہی پڑھتا رہے گا، یہ اللہ تعالیٰ اس کو انعام عطا فرماتا ہے، اور جب اٹھے گا قیامت میں تب بھی اس کی زبان سے تلبیہ جاری رہے گا۔ اس کے بعد رسول پاک علیہ السلام
جیسے ہی مغرب کا وقت ہوا، غروب آفتاب ہوا، ہمارے پاس مغرب کا وقت ہوتے ہی مغرب ادا کر لی جاتی، لیکن یہاں پر رسول پاک علیہ السلام نے جیسے ہی مغرب کا وقت ہوا آپ عرفات سے مزدلفہ کی جانب آپ روانہ ہوئے۔ اب اس کے بعد وہاں پورا مزدلفہ میں پہنچنے کے بعد جیسے ہی پورے صحابہ کرام مزدلفہ میں پہنچے تو حضور پاک علیہ السلام نے وہاں پر اذان دلائی، اذان ہونے کے بعد اقامت ہوئی، مغرب کی نماز ادا کی گئی، پھر اس کے بعد پہلے مغرب وہاں جماعت سے نہیں بلکہ تنہا مغرب کی نماز پڑھی گئی اور عشاء کی نماز پڑھی گئی۔ معاملہ یہ ہوا راستے میں حضور پاک علیہ السلام ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے رکے، تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو یاد بھی دلایا کہ یا رسول اللہ مغرب کا وقت ہو گیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ابھی ہم مغرب نہیں پڑھیں گے، آگے چل کر پڑھیں گے تاکہ پورا مزدلفہ میں ہم پہنچ جائے۔ وہاں آنے کے بعد مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز رسول پاک علیہ السلام نے ایک ساتھ ادا کی، اور ان دونوں نمازوں کے درمیان بھی حضور نے کوئی سنت کوئی نفل ادا نہیں کی۔ اس کے بعد جب آپ فارغ ہو گئے تو آپ دعا میں مشغول رہے، اس کے بعد آپ آرام کرے یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ پابندی کے ساتھ تہجد کی نماز ادا کیا کرتے تھے، لیکن اس رات رسول پاک علیہ السلام نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی تاکہ حضور پڑھ لے، امت کے لیے سنت بن جائے یا اللہ کی جانب سے اس کا فریضہ آ جائے اور امت مشکلات میں نہ گر جائے۔ حضور کو امت کا اس قدر خیال تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ روزانہ پابندی کے ساتھ پڑھنے والی نماز آپ نے اس دن ترک کی، اور فجر تک آپ آرام کرتے رہے تاکہ حجاج کو آرام کا موقع ملے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز آپ پڑھے، جب دوسرا دن 10 ذی الحجہ کا آیا، فجر کی نماز آپ نے پڑھنے کے بعد مزدلفہ سے آپ پھر مینا کے لیے آپ روانہ ہوئے۔ مینا سے جب مینا کو آپ آ رہے تھے، راستے میں ایک عورت حضور پاک علیہ السلام سے ملاقات کی اور پوچھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا میرا باپ کمزور ہے تو کیا میں اس کی طرف سے حج ادا کر سکتی ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم اس کی طرف سے حج ادا کر سکتی ہو، یعنی جو کوئی شخص اتنا بوڑھا ہو جائے، اتنا کمزور ہو جائے کہ حج کے ارکان ادا نہیں کر سکتا تو وہ اپنی طرف سے حج بدل کرائے گا۔ حج فرض ہونے کے بعد معاف نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ حج کی تفصیل آئندہ جمعہ میں ہم سماعت کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی شخص پر حج فرض ہو جائے اور وہ تاخیر کرے اور اسی حالت میں مر جائے، حضور فرماتے ہیں چاہے وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یعنی وہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ حج کرنے کی استطاعت دے، اتنا مال دے، اتنی دولت دے، صحت دے، باوجود اس کے حج نہ کرے، یا تو یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو حج فرض ہو جائے تو دوسرا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے، پہلے حج کرنا۔ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، بچے کی شادی ہے، بچی کی شادی ہے، فلاں کام کریں گے، گھر لے لیں گے، اس کے بعد حج ادا کریں گے۔ بھائی آپ کی زندگی کا بھروسہ کیا ہے؟ گھر بنے تک آپ رہ سکتے یا بچی کی شادی آپ دیکھ سکتے، کون کہہ سکتا ہے؟ تو حج فرض ہو گیا، اب تاخیر کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ حج فرض ہو گیا، پہلا کام حج کو ادا کرنا ہے۔ آپ گورنمنٹ کے کوٹے سے جانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ کو اللہ نے اور استطاعت دیا پرائیویٹ سے جا رہے، ٹھیک ہے، جیسا آپ کی گنجائش ہے، لیکن حج کے کام میں لگ جانا جیسے ہی آپ پر حج فرض ہوا، اس میں تاخیر کی گنجائش نہیں ہے۔ اب ہے کریں گے میں ایسی بیماری آ گئی اب جا ہی نہیں سکتے، تو کسی اچھے شخص کا انتظام کرنا جو متقی اور پرہیزگار ہو، مسائل کو جانتا ہو، تاکہ وہ آپ کا حج بدل کر سکے، اس کو پورے پیسے دے کر اس کو حج کروانا، سارا خرچہ، جتنے دن وہ گھر سے باہر رہے گا اس کا بھی خرچہ، اور جتنے دن وہ حج پر رہے گا وہاں کے کھانے پینے رہنے آنے جانے کا ایک پیسے کا خرچہ آپ اٹھائیں گے۔ یہ تو ہے اگر بوڑھے ہو گئے۔ بعض حضرات ایسے ہیں جن کے والدین لکھ پتی تھے، کروڑ پتی تھے، لیکن اللہ نے ان کو حج کی توفیق نہیں دی، قبر میں اس کی پوچھ ہوگی، حج معاف نہیں ہے۔ ایسے اشخاص جن کے والدین گزر چکے ہیں اور وہ اپنے والدین کی طرف سے حج بدل کرا سکتے ہیں، تو اس کی تفصیلات معلوم کر کے کسی اچھے نیک انسان کا انتخاب کر کے حج بدل کروانا، ایسے شخص کا انتخاب کروانا جس کو معلومات ہو، حج کے بارے میں نہیں معلوم، اس کو حج پہ بھجا دے رہے، حج کیسا کرنا، مناسک نہیں معلوم، غلطیاں کر رہا، آپ کے لگائے ہوئے پیسے بھی برباد۔
تو معلومات جس شخص کو ہو ایسے شخص کا انتخاب کر کے حج بدل کروانا یہ لازم اور ضروری ہے. نہیں کریں گے یا نہیں کروائیں گے تو پھر ان کو قبر میں اس کی معافی نہیں ہے. اللہ کے پاس بہت زیادہ عذاب جھیلنا پڑے گا اور حساب و کتاب میں بھی ان کو پریشانی ہوگی. تو یہ رسول پاک علیہ السلام نے سے پوچھا گیا تو رسول پاک علیہ السلام نے فرما دیا کہ تم اپنے والد کی طرف سے حج کر سکتی ہو. آپ کر سکتے ہیں تو آپ کرنا, نہیں کسی سے کرا سکتے ہیں تو حج بدل اپنے والدین کی یا جس پر بھی حج فرض تھا جو نہیں کر کے انتقال ہو گئے یا بوڑھے ہو گئے اب نہیں کر سکتے ان کی طرف سے ادا کر لینا. اس کے بعد رسول پاک علیہ السلام مینا سے راستے میں وہاں سے نکلتے وقت آپ جمرہ کرنے کے لیے یعنی شیطان کو آپ نے کنکریاں 7 کنکریاں ماری. اس کنکریوں کے بارے میں آتا ہے کہ ایسی کنکریاں تھی جو آپ کی یہ انگوٹھے اور انگلی کے درمیان آ جائیں. آج کل نیا ہم فیشن دیکھ رہے ہیں کہ چپل سے مار رہے ہیں, جو ہاتھ میں آیا اس کو لے کر مار رہے ہیں. یہ طریقہ نہیں ہے. سنت کیا ہے, اتنی کنکریاں جو آپ کی انگلی میں آ جائے وہاں پر گورنمنٹ کی طرف سے لا کر ڈالی جاتی ہے وہ ماری جائے. پہلے تو یہ بھی انتظام نہیں ہوتا. حضرت شیخ الاسلام بانی جامع علیہ رحمت و رضوان نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ لوگ حج کے لیے کنکریاں مار کر چلے جاتے اور جب واپس آتے تو کنکریاں پھر اپنی جگہ پر موجود ہوتی. پہلے ایسا انتظام وسیع عریض نہیں تھا, گورنمنٹ نہیں تھی, لوگ جاتے تھے واپس آ جاتے تھے. تو پھر وہ کنکریاں کہاں سے آتی اس کے بارے میں آپ نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ جس کا حج قبول فرما لیتا ہے اس کے کنکریاں فرشتے اٹھا کر پھر دوسرے مقام پر لا کر رکھ دیتے. جس کا حج قبول نہیں ہے وہ کنکریاں وہیں پڑی رہتی. تو یہ بھی ایک نشانی ہے. تو اچھے انداز کے ساتھ جو ہے حج کو ادا کرنا. پھر اس کے بعد جو آگے کے معاملات ہیں انشاءاللہ تعالی وقت میں گنجائش نہیں ہے, ہم اس کو آگے چل کر ڈسکس کریں گے. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, رسول پاک علیہ السلام کی سچی پکی محبت عطا فرمائے, ان کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمدللہ رب